اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم نے یہ سنا کہ سورہ بقرہ، اس سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس سورہ میں صرف ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات نازل کیے جو اس میں۔ اسی سورہ کی 30ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون خرابہ کرے گی، جو زمین میں فساد پھیلائے گی۔ اگر آپ کی تسبیح کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہم ہیں نا، ہم آپ کی پاکی بیان کریں گے، ہم آپ کی تحمید بیان کریں گے، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا گیا تھا، سارے نام معلوم تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرمائے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی جاننے والا ہوں زمین اور آسمان کے غیبی چیزوں کو، اور میں ہی بہتر جانتا ہوں کون سی چیز پوشیدہ ہے، وما کنتم تکتمون، اور کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیے کہ سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی فرشتے سجدے میں پڑ گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس، جس کو عزازیل کہتے ہیں، عزازیل بھی اسی کا نام، شیطان، حالانکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ کا مقرب تھا، اور اتنی عبادت وہ کرتا تھا، اتنی عبادت، لکھا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن عبادت تو اتنی تھی، عبادت کے ساتھ اگر ہمارے اندر تواضع، عاجزی، انکساری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عبادت کے ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ اگر تکبر، گھمنڈ، بڑپنا آ رہا ہے
عبادت کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، تو اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ کون ہے؟ ہمارے مسلمان ہیں؟ نہیں معلوم۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ میں لفظ ہے نا، اللہ کو پسند نہیں، بالکل تکبر کا لفظ ہے۔ شیطان نے کہا میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کروں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے تکبر کیا، اپنی عبادت پر گھمنڈ کرتے ہوئے دوسرے کو حقیر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے فرمایا کہ وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا، قیامت تک کے لیے وہ ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، چھوٹا پن ہو۔ عبادت کرتے ہوئے کبھی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں یہ ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس مسئلے میں ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ خود سجدہ کروا رہے ہیں فرشتوں سے۔ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، اور ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا تھا وہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ وہ تعظیم کا سجدہ تھا، جسے سجدہ تعظیم بھی کہتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بس سمجھ رہے ہیں۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، پہلے قوموں میں سجدہ تعظیم تھا۔ جیسے آپ قرآن پڑھیں گے اور سامنے 11ویں پارے میں 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لی ساجدین۔ ان کے اس خواب کی تعبیر اس طرح ہوئی کہ جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے سارے بھائیوں نے اور پھر ان کے والد اور والدہ نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا۔ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہ جس طرح ہمارے یہاں سلام کا رواج ہے، سلام کا درجہ ہے، اسی طرح ان کے یہاں سجدے کا درجہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ اگر کسی سے ہم ملتے ہیں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو عزت دینے کے لیے حکم کیا؟ اسے سلام کرتے ہیں، اسے اور زیادہ رسپیکٹ دینا ہے تو پھر مصافحہ کرتے ہیں، اور زیادہ عزت دینا ہے، سامنے والا چہیتا ہے، قریبی ہے، عزیز ہے، دلی تعلق ہے اس سے، تو پھر معانقہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں رسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہمارے یہاں کلچر ہے۔ سلام، مصافحہ، معانقہ، 3 طریقے ہیں۔ غیروں کے یہاں دیکھ لیجئے، وہاں بھی وہ لوگ دوسرے کا جو احترام کرتے ہیں تو ان کے یہاں طریقہ یہ کہ وہ ایسا ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ ان کے یہاں طریقہ ہے سامنے والے کو عزت دینے کا۔ آپ دیکھے ہوں گے
بڑے بڑے ہوٹلوں میں، دکانوں میں، ایئرپورٹوں کے پاس اس طرح وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کا اچھا ایئرپورٹ میں کہاں دور چلا جاؤں. ابھی الیکشن میں آپ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں اس طرح، یعنی آپ کو عزت دیتے ہیں وہ کہ تمہیں بہت امپورٹنٹ ہمارے واسطے. صحیح بات ہے، تمہیں نہیں تمہارا. تو یہ عزت دینے کا ان کا یہاں طریقہ ہے. آپ اسی طرح کوریا چلے جائیں، ساؤتھ کوریا، ایک ساتھی بتا رہے تھے جو وہاں سے ہو کر آئے کہ وہاں بھی سامنے والے کو عزت دینے کے 3 طریقے ہیں. ہمارے اسلام میں بھی 3 طریقے، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا. کوریا میں بھی 3 طریقے ہیں. بولے میں پریشان، وہ کیا 3 طریقے، کیسا وہ؟ تو بتائے انہوں وہاں جو ہم عمر ہوتے ہیں، اگر ہم عمر ہے، ہم ایک ہی ایج کے ہیں، تو ان کو اس طرح، زیادہ نہیں، بس اس طرح. اور اگر اس سے تھوڑے اور رسپیکٹفل ہیں، اس سے تھوڑے اور زیادہ ہیں، تو ان کو اس طرح، اور تھوڑا مطلب ہاتھ یہاں پر آ جاتا ہے، یہاں سے یہاں پر. لیکن اور اگر زیادہ عزت دینا ہے، وی آئی پی ہیں، تو پھر ان کو اس طرح مطلب یہاں سر کے پاس لا کے سر بھی تھوڑا جھکا دیتے ہیں. اور انگریزوں کے یہاں تو آپ جانتے ہیں ہینڈ شیک کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے ملاقات کرتے ہیں. اب ہمارے بہت سے بھائیوں کو وچ پسند، ایک ہاتھ سے ملتے ہیں، 2 ہاتھ نہیں ملاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جو طریقہ ہے مصافحہ کرنے کا، وہ ایک ہاتھ سے نہیں ہے، بلکہ کتنے ہاتھوں سے ہے؟ 2 ہاتھ سے ہے. یہ سنت ہے، یہ مستقل الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. تو بہرحال یہ دنیا والوں کے کلچر ہیں، یہ دنیا والوں کے طریقے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں اس وقت سلام کا رواج ہے، سلام کرتے ہوئے کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں، یعنی میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اسی طرح اس زمانے میں سجدہ تعظیم کا رواج تھا، یعنی سجدہ عزت کا سجدہ تعظیم کرتے ہوئے ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ بات مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اسی طرح امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یہ لکھا ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کے سجدے کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے منع کر دیا گیا. یعنی یہ امت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں. اللہ کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، قطب ہو، اقطاب ہو، ابدال ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، سجدہ صرف کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، اکرام ہے، عزت ہے، احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرنے لگے. یہ آج کل جو بہت ڈھونگے پیر بابا وغیرہ سب بنتے ہیں، یہ ہم ہی لوگ بناتے ہیں ان کو. حد سے زیادہ پروٹوکول دے دیتے ہیں. صحیح بات ہے، حد سے زیادہ عزت دے دیتے ہیں اور پھر ان کے نفس کو موٹا کر دیتے ہیں. اب جھکنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ معرف القرآن میں آپ پڑھیں، نماز کی جو حیت ہوتی ہے رکوع کی حیت میں، یا پھر اب جو ہے گئے اور جا کر ملاقات، بھائی کوئی بھی ہو، ہمارے استاذ ہی کیوں نہ ہو، نارمل طریقے سے ملاقات، بس نہیں ایک دم جھک جانا ان کے سامنے، ان کو کہاں کی چڑھا ڈالنا. وہ اب دوسری مرتبہ جب آپ جا کے ملیں گے نارمل طریقے سے تو غصہ ہو جائیں گے، نا میرا مرتبہ معلوم نہیں، میرا مقام معلوم نہیں، کیا کر کو. سمجھ بات ہے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، چھوٹا پن ہو، یہ ہمارے بڑوں کی صفت ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، دوسروں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اپنے کو ہم امیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو ہم کچرا سمجھ رہے ہیں، اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ ڈرنے کی بات ہے. یہ
صفت جو ہے یہ ہمارے بڑوں کی نہیں بلکہ شیطان کی صفت ہے، اور اس صفت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ساری عبادتوں کو منہ پر مار دے، جیسے شیطان مردود ہوا، ملعون ہوا۔ ہمارے بڑوں کے اندر کیسی تواضع ہوتی تھی، ان کے اندر کیسا چھوٹا پنا ہوتا تھا، کیسی عاجزی ان کے اندر ہوتی تھی۔ اجمیر کے ایک مولانا معین صاحب، لکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے محمود الحسن، مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، ان کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کے کتاب میں ان کو بہت سارے کوشچن آ گئے ان کے ذہن میں۔ انہوں نے ایک پیپر لے کر وہ سارے کوشچن لکھنا شروع کیے، سوالات، اعتراضات، اشکال، آبجیکشن، وہ لکھنا شروع کیے، اور پھر وہ ایک فائل بن گئی، ان کے سوالات کی ایک فائل بن گئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملنا اور یہ سارے سوال ان کو کرنا۔ اجمیر سے اس زمانے میں سفر کر کے دیوبند پہنچے۔ وہ ڈیجیٹل زمانہ تو نہیں تھا نا، آج کیا ہے ہم لوگوں کو یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے چہرے اور پھر سارا بایو ڈاٹا معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ مشہور ہوتے تھے لیکن ان کا چہرہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال تو اتفاق سے ان کو یہ کبھی دیکھے نہیں تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے تو تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ اب یہ اجمیر سے سفر کر کے دیوبند پہنچے اور اتفاق سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، سلام مصافحہ، اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پوچھے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اجمیر سے آ رہا ہوں۔ جی یہاں کس کام سے آئے؟ جی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ آئیے، دوپہر کا بہت دور سے آپ آئیں، پہلے آپ بیٹھ تو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ہاتھ پیر دھو لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ چارپائی لگا دی ان کے لیے اور پھر ان کو بٹھایا اور پھر ان سے کہا کہ قریب میں جو مسجد ہے دوپہر میں، اچھا ان سے جو پوچھے نا ان کو کن سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا شیخ العرب، شیخ العجم، شیخ الہند، علامہ، مفتی، فلاں فلاں، وہ لمبے چوڑے القاب گنائے، ان سے ملنا ہے مجھے بولے۔ تو حضرت بولے کہ قریب میں جو مسجد ہے، ظہر کی نماز وہاں پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہاں ان سے میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ آپ ابھی تھک کر آئے ہیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتا ہوں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت نے کہا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ مولانا معین فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور وہ میرے پیر دبا رہے تھے، وہ میری خدمت کر رہے تھے۔ بہرحال ظہر کی نماز کے لیے گئے، اذان ہوئی، ظہر کی نماز کے لیے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ میری ملاقات کرائیں گے، کہاں آپ ملاقات نہیں کرائے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا شیخ العرب، شیخ العجم، علامہ فلاں فلاں۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ العرب، شیخ العجم، شیخ الہند وہ سب کون مجھے نہیں معلوم، محمود الحسن ہوں میں، میرا نام کیا ہے؟ محمود الحسن میں ہی ہوں۔ تو وہ مولانا معین فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اتنے بڑے عالم دین اور اتنی عاجزی، کہتے ہیں میں سینے سے لپٹ لیا اور میرے پاس جو سوالات کی جو بنڈل تھی نا اسے نکال کے پھاڑ کے پھینک دیا میں۔ حضرت نے کہا رے یہ تمہارے سوالات کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ شیخ الہند ہیں تو مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ وقت بتایا مجھے سارے سوالوں کے جواب، کوئی جواب نہیں چاہیے مجھے، اب کوئی سوال ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو ہمارے جو بڑے تھے وہ ان کے اندر ایسی تواضع تھی، ایسی عاجزی اور ایسی انکساری تھی۔ آج تھوڑی عبادت ہم کر لیتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے شیطان ہمارے اندر تکبر ڈال دیتا ہے۔ ایک صاحب نے دعوت کی تھی ولیمے کی، ایک صاحب قریبی نہیں جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ ولیمے کی دعوت ہے میں تو جاتا ہوں، آپ نہیں جا رہے؟ نہیں وہ میں دعوتاں کو جانا چھوڑ دلیا۔ کیوں بھائی کیا قصہ؟ نہیں انہوں تو میکینک نہ انہوں کیا بھی بڈی کا بیاج کا کاروبار نہیں کر رہے، سود کا نہیں کر رہے،
تو ہمیں اتنا زیادہ میکینک ہیں وہ حلال کما رہے ہیں اتنے زیادہ نہیں، حلال ہے کہ حرام ہے کہ کئی کو وہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ کئی کو وہ بول کو میں نہیں جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں بہت عبادت گزار ہوگی. وہ عبادت نہیں ہے، عبادت پر گھمنڈ ہے. وہ عبادت پر کیا ہے؟ وہ ظاہری طور پر ہمیں معلوم ہے کہ سود کا کاروبار نہیں ہے، انہوں کیا بھی بیاج بڈی کا کاروبار نہیں کر رہے، ان کا جو کاروبار ہے وہ ظاہری طور پر حلال ہے. بس اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے. اب اس کے اندر تحقیق کے لیے پیچھے پڑ جانا، نہیں انہوں جھوٹ نہیں بولتے کیا، انہوں مار کو نہیں کھاتے کیا، یہ گھمنڈ ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ دلوں کو جاننے والے ہیں، اس لیے لوگوں کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. ظاہر پر جو نظر آ رہا ہے اس پر ہی ہر شخص کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بڑوں والی صفت یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ گھمنڈ، تکبر اور بڑپنا پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے.